السلام على الحسن الذي سمعت نفسه بمسجه. سلام حسین پر جنہوں نے راہ خدا میں انتہائی زخمی ہونے کے بعد جو جان جسم میں باقی رہ گئی وہ بھی دے دی. السلام على المزمل بالدماء. سلام آلودہ خاک و خون پر. السلام على المهتوك الخباء. سلام اس پر جس کا خیمہ پھاڑ ڈالا گیا. السلام على الجيوب المضرجات. السلام على الشفاعة الذابلات. السلام على النفوس المستظلمات. السلام على الأرواح المغتسلات. سلام جو خون میں بھرے ہوئے تھے ان ہونٹوں پر. سلام جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے. سلام ان پر جو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. سلام ان پر جن کو قتل کے بعد فوراً لوٹ لیا گیا. السلام على الجسوم الشاهبات. السلام على الدماء السائلات. السلام على الأعداء المقدعات. السلام على الرؤوس المشاءلات. سلام ان جسموں پر جو لاغر و متغیر ہو گئے تھے. عرض کربلا پر بہنے والے خون پر. سلام جسموں سے جدا کر دیے جانے والے اعضا پر. سلام نیزوں پر اٹھائے جانے والے سروں پر. والشمر جالس على صدرك مولع سيفه على نهرك قابض على شيبتك بيده ذابع لك. محندي قد سكنت حباب
رأسك وخنيت أنفاسك ورفع على قنات رأسك وصبيا أهلك العبيد وصفدوا في العديد فوق أقتاب المطيات تلفع وجوههم حرها حر الهاجرات يساقون في البريد والفلذات أيديهم مغلولة إلى أعناقهم يطاف شمر اس وقت آپ کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنا خنجر آپ کی گردن پر پھیر رہا تھا۔ ریش مبارک ظالم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی کن تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ کے دست و پا بے حرکت ہو گئے اور سانس رک گئی۔ نیزے پر سر اقدس کو اٹھایا گیا اور اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا گیا اور آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اونٹوں پر بٹھا دیا گیا۔ دن کے دوپہر کی گرمی ان کے چہروں کو جھلسا رہی تھی اور وہ غریب بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے۔ ہاتھ ان کے گردنوں سے بندھے ہوئے تھے اور بازاروں میں ان کو پھرایا جا رہا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمسن اور چھوٹے نواسے حضرت حسین علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لیے پیار کرتے جاتے اور زار و قطار روتے جاتے اور بار بار اپنے اس چھوٹے نواسے کا گلا چومتے اور پھر رونے لگتے۔ واقعہ ہی کچھ ایسا ہے جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا، کیونکہ ابھی ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمیشہ اللہ کا پیغام اور وحی لانے والے مقرب فرشتے جبریل امین نے اللہ کے حبیب کو ان کے چہیتے نواسے کی دردناک شہادت کی خبر جو سنائی ہے، اور یہ شہادت بھی وطن سے دور بے آب و گیا صحرا عراق کی سرزمین کربلا میں ہونی ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ دین کے تحفظ کی خاطر آپ کا یہ چہیتا نواسا راہ خدا میں اپنا سارا سرمایہ قربان کر دے گا، جس میں 32 سال کے بھائی سے لے کر 18 سال اور 6 مہینے کا شیرخوار بیٹا علی اصغر بھی شامل ہے۔ اس پر ستم یہ کہ کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا، اور جو ہوں گے بھی تو انہیں رونے نہ دیا جائے گا۔ رونے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹے اور بیٹیوں کو نیزوں اور تازیانوں سے اذیت پہنچائی جائے گی اور پھر زخمی کیا جائے گا۔ حضرت حسین علیہ السلام کی اس بے کسی، مظلومی اور دلخراش شہادت کی خبر نے موجودہ لوگوں کو بے تحاشا رلا دیا۔
رسول اکرم کے ایک بزرگ ترین صحابی پر اس خبر نے تو ایسا اثر چھوڑا کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کربلا ہونے تک اپنے زندہ رہنے کی دعا تک کروا لی، مگر افسوس، صد افسوس، یہ صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری کو خبر شہادت امام حسین علیہ السلام اس وقت ملی جب زہرا کا لال اپنا سب کچھ کربلا میں قربان کر چکا۔ ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت جابر تڑپ اٹھے۔ اب کر بھی کیا سکتے تھے؟ ویسے بھی یہ کافی ضعیف ہو چکے تھے اور آنکھوں سے روشنی بھی جا چکی تھی۔ بس ایک تڑپ تھی کربلا پہنچنے کی، جہاں زہرا شہزادی کا لال اپنے گود کے بالوں کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ آخر کار اپنے غلام عطیہ کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہو گئے، اور جابر اور عطیہ کربلا کے پہلے زائر ہیں۔ جابر، غلام اور کربلا۔ ہائے آقا، ہائے مظلوم، ہائے مولا، ہائے حسین، یا ابا عبداللہ الحسین، ہائے آقا، یا قتیل الابرار، ہائے مظلوم، ہائے آقا، ہائے مولا، ہائے حسین، یا ابا عبداللہ الحسین، ہائے آقا، ہائے مولا، ہائے مظلوم، ہائے حسین، یا ابا عبداللہ الحسین، یا قتیل الابرار، ہائے مولا، ہائے آقا، ہائے مظلوم، یا ابا، ہائے مولا، ہائے حسین، ہائے آقا، یا ابا حسین، مظلوم، یا قتیل، ہائے مولا، ہائے حسین، ہائے آقا، ہائے مولا، ہائے حسین، ہائے مظلوم، ہائے مولا، ہائے حسین، ہائے مظلوم، ہائے مولا، ہائے حسین، ہائے مظلوم، ہائے مولا، ہائے حسین، ہائے مولا، ہائے آقا، ہائے مظلوم، ہائے آقا، ہائے یا قتیل الابرار، یا ابا عبداللہ الحسین،
پہنچ گئے؟ یہاں تو بہت ساری قبریں ہیں، کہاں لے چلے آپ کو؟ مجھے قبروں کے درمیان لے کے چل، میں وہاں اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں سلام عرض کروں گا۔ کس قبر سے یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ الحسین، وہی میرے آقا اور مولا کی قبر ہوگی۔ ہائے مظلوم، ہائے آقا، ہائے مظلوم، ہائے آقا، ہائے حسین، ہائے مولا، ہائے حسین۔ آقا ہم قبروں کے درمیان آ گئے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، یا عبداللہ حسین، آئے مظلوم، آئے آقا، آئے مولا، آئے حسین، آئے مولا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین۔ وعلیکم السلام جابر۔ ارے مولا، آئے آقا، ارے میرے مولا، آئے مولا، آئے حسین، آئے میرے مولا، آئے حسین۔ جابر، 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 میری قبر سے دور ہٹ جا۔ اے مولا، مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی جو مجھے اپنے سب سے دور کر رہے ہیں میرے آقا۔ نہیں جابر، شام سے لوٹ کر میری بہن زینب آ رہی ہے۔ اتنی دور چلا جا، میرے بہنوں کی رونے کی آواز تیرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ چھوڑ دے قبر کو جابر، کہ بغن آتی ہے، غم بخاطر کلیے رنجوں میں غن آتی ہے۔ چھوڑ دے قبر کو جابر، کی بغن آتی ہے، اپنے سینے میں لیے رنجوں میں غن آتی ہے۔ چھوڑ دے قبر کو جابر، کی بغن آتی ہے، اپنے شانوں پہ لیے داغ رسن آتی ہے۔ چھوڑ دے قبر کو جابر، کی بغن آتی
اب کرب و بلا گونج رہی ہے یہ ہر سو صدا الحسین بے کرب و بلا زوبہ الحسین بے عرض بلا آتی ہے زینب کرب و بلا گونج رہی ہے یہ ہر سو صدا گریے کا ہر سو شور اٹھا گونج رہی ہے یہ ہر سو صدا زخموں کی چادر زخموں کی چادر چہرن کرنے آئی زینب دشت بلا میں حشر تھا اس دم پہنچی ہے جس دم زینب مزتر قبر جری پر گھٹنیوں جل کر حاج کرنے آئی ہے رن میں چھٹ کے آئے اسیران کربلا زینب نے گر کے بھائی کی غربت پہ یہ کہا آنکھیں زمین دکھاتی ہے دشمن ہے آسمان بھیا جواب دیجئے جائے بہن کہاں ہائے بھیا جواب دیجئے جائے بہن کہاں آئے تھے جب تو ساتھ تھے انصار و اقربا زیر زمین سوتے ہیں سب وا مصیبتا قاسم سا محلہ کا ہے نا اکبر سنو جوان بھیا جواب دیجئے جائے بہن کہاں بھیا جواب دیجئے جائے بہن کہاں بھیا زینب شرمندہ ہے تیری سکینہ کو زندان میں چھوڑ آئی بھیا بہت یاد کرتی رہی آپ کے بعد اس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان پڑے اسے رلایا گیا بھیا اسے جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دی بھیا میں آپ کی امانت کو بچا کے لا نہ سکی بھیا زینب اس وقت 11 محرم کو روتے ہوئے گزر گئی تھی
بھیا معاف کر دینا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، قیدی بنی ہوئی تھی۔ بھیا افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ بیویاں اسی مقتل میں پچھاڑے کھاتی رہیں۔ سجاد امام نے 3 دن تک اسی کربلا میں اہل حرم کے ساتھ رہے۔ آخر کار امام نے محسوس کیا کہ اب بیویاں یہاں زندہ نہ رہ سکیں گی۔ امام نے حکم دیا، سب مدینے چلو۔ 3 دن تک اہل حرم مقتل میں رہے اور پھر سب لوٹ کے مدینے چلے گئے۔ آج زائروں کا یہ سلسلہ حسین غریب کی تربت پہ ہے۔ سلام ہو ہمارا اس مظلوم پر کہ جسے کربلا میں رلایا گیا۔